امام محمد بن عبد الرحمن القرشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں سن 764 ہجری میں طاعون کی وبا پھیل گئی اور یہ طاعون کی وبا پورے ملکوں کو اپنی لپیٹ میں لینے لگی، یہاں تک کہ مصر بھی اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کہتے ہیں کہ جب یہ مصر کے اندر داخل ہوئی تو اب یہ معاملہ ہوا کہ ہلاکتیں بڑھنے لگیں، تو پھر لوگوں نے قیام اللیل شروع کر دیے۔ یہ بیماریوں سے لڑنے کا یہ ایک طریقہ کار ہے، ہماری طرح نہیں چھٹیاں ہوئی تو گھر میں جناب ساری رات 2-3 فلمیں دیکھنے کے اوپر لگ گئے، اور کوئی کرونا کو جو ہے وہ مذاق کے طور پر جو ہے وہ بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل والوں پر جب عذاب نازل کیا تو وہ ٹھٹھا کرنے لگے، اس عذاب کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ وہ ہلاک کر دیے گئے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہے، ایسی جگتیں جناب بنائی جا رہی ہیں کرونا کے بارے میں، ایسے الفاظ بولے جا رہے ہیں جیسے ہی کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہے کہ جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ کے اندر لے لیا، کیونکہ ایک دن اگر ملک گیر ہڑتال رہے تو ملک کو کتنا نقصان ہوتا ہے، اور یہاں کئی روز ہو گئے مارکیٹیں بند کر دی گئی، کئی روز ہو گئے ادارے بند کر دیے گئے، کئی روز ہو گئے ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور مسلمان جناب مذاق کر رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہلاکتیں بڑھنے لگ جائیں، یہ تعداد اور بڑھنے لگ جائے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد بڑھ رہی ہے۔ تو اس کا مقابلہ فلمیں دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ رب کی نافرمانی سے نہیں ہوگا، اس کا مقابلہ مولا کے گھر سے دور ہونے پر نہیں ہوگا۔ واقعی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو آؤ، محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں جب ہمارے مصر میں آیا تو ہمارے مصر کے لوگوں نے راتوں کو اٹھ کر عبادتیں شروع کر دی، اور فرمایا صرف وہ عبادتیں ہی نہیں تھے کرتے، راتوں کو رب کی بارگاہ میں قیام اللیل میں کھڑے ہو جاتے اور صبح اٹھ کر روزہ رکھ لیا کرتے تھے، اور فرمایا پھر وہ صدقات دینے شروع ہو گئے۔ کیا کرنے لگے؟ صدقے دینے لگ گئے۔ اور ہماری حالت کیا ہے؟ ابھی کوئی پرماننٹ جو ہے وہ لیٹر جاری نہیں ہوا، کوئی نوٹس یا اعلامیہ جاری نہیں ہوا ہے کہ جناب مارکیٹیں بند ہی کرنی ہے، تو آپ دیکھیں ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ اندوزی شروع بھی کر دی، چیزیں مہنگی ہونی بھی شروع ہو گئیں، جس نے 1 کلو چیز لینی تھی وہ 10 کلو لے کر گھر میں آ گیا۔ ارے تمہیں تمہارے رب پر اتنا بھی توکل نہیں؟ جو پرندوں کو عطا فرما سکتا ہے وہ تمہیں بھی دے گا، جبکہ تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، جبکہ تمہارا یہ کہنا ہے رزق نہ رکھ دے کول پنچھی تے درویش، جنہانو توکل رب تے انہانو رزق ہمیش۔ اور آج ہم نے جناب ایسی نفسا نفسی کا عالم ڈال دیا، کیا خریدنے والے کیا بیچنے والے سب کے سب نانا۔ حضرت علامہ محمد بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہمارے لوگوں میں ذخیرہ اندوزیاں شروع نہیں کی بلکہ صدقہ دینا شروع کر دیا۔ صدقہ مال کو کم کرتا ہے یا بڑھاتا ہے؟ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت ہے وہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، اگر کسی کا کم ہو جائے تو مجھ سے لے لیں۔ ذخیرہ اندوزیاں نہیں، اس وقت میں تو صدقہ عام کیجئے، لوگوں کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں تو اس کی مدد کیجئے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب امت پریشان ہے، یہ وہ وقت ہے جب مسلمان بے روزگار پھر رہے ہیں، لہٰذا ان کے اوپر خصوصی نگاہ رکھیے، ان کے گھر بار کا خیال کیجئے، ان کے گھروں میں راشن بھیجئے۔ میں تو یہاں تک بولوں گا کہ جنہوں نے یہ ذہن بنایا ہے نا کہ وہ رمضان میں زکاتیں نکالیں گے یا وہ شعبان میں نکالیں گے، کوئی بات نہیں، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، اس بار 2 مہینے پہلے نکال دو، کیونکہ مسلمانوں کو تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اگر تم اب نہیں نکالو گے تو کب نکالو گے؟ تو ضرورت کے وقت مسلمانوں کی مدد کیجئے۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے صدقات شروع کر دیے، اور کہا پھر ہم سب مل گئے اور رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگے، اور ایک دوسرے کو واعظ کرنے لگے، ہم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے لگے، انہیں برائیوں سے منع کرنے لگے۔ کہتے جب ہم نے دیکھا کہ طاعون ہمارے گھروں کے اندر آنے لگا، پھر ہم نے ایک کام کیا جس سے رب نے طاعون کو ہمارے وطن سے بھگا دیا۔ ہم نے یہ کام کیا جب طاعون نے ہلاکتیں ہمارے گھروں کے اندر شروع کی، ہم نے دیکھ لیا ہمارے گھر انسیکیور ہو گئے، ہم نے دیکھا وہ غیر محفوظ ہو گئے، ہم نے اپنے گھروں کو چھوڑا تو رب کے گھر میں پناہ لینی شروع کر دی۔ اب ہم رب کے گھر میں بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے اے ہمارے رب، ہمارے اپنے گھر ہمارے لیے غیر محفوظ ہو گئے، لیکن تیرا گھر وہ ہے جس کو تیرے محبوب نے کہا ہے یہ جنت کے باغات ہیں۔
لہذا مسلمان کے ذہن میں کسی فرنگی کی تحقیق نہیں آنی چاہیے، اس کے ذہن میں مصطفیٰ کا فرمان ہونا چاہیے. ارے جنت تو رحمتیں نازل کرنے کے لیے ہوتی ہے، لہذا جو جنت میں آئے گا وہ نجات پا جائے گا. کرونا کا رونا ہر بندہ رو رہا ہے. صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے جناب اپ ڈیٹ چیک کرتے ہیں سٹیٹس، کرونا کی ملک میں کیا صورتحال ہے. میں نے کہا تمہیں کرونا کی تو بڑی پڑی ہے، بتاؤ صبح اٹھ کے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے؟ کرونا کی بڑی تمہیں فکر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے مجھے. ذرا سا کسی کو زکام ہوتا ہے وہ ڈرنے لگ جاتا ہے، پتہ نہیں کرونا تو نہیں آ گیا ذرا سا. بلکہ حکومت والے ہی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بھائی کیا کر رہے ہو، جس کو ذرا سا زکام لگتا ہے ہاسپٹل آتا ہے کہتا ہے میرا کرونا والا ٹیسٹ کرو، ساری کٹیں ہی ختم ہو گئی ماں. جتنا ہم بیماری سے ڈر رہے ہیں، بیماری اتارنے والے سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ جس نے بیماری کو اتارا اس سے کیوں نہیں ڈر رہے؟ کیا آپ کو لگتا نہیں کہ جو بندہ صدق دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہوگا اللہ اسے محفوظ کرے گا؟ کیا آپ کو لگتا نہیں جو بندہ راتوں کو اٹھ کر اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرے گا پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں، بخشش منگن والے عطائیں کھلا ہے دروازہ، جب وہ بخشش عطا فرمانے والا ہے تو کیا شفا نہیں ملے گی؟ کیا نجات نہیں ملے گی؟ لیکن معذرت کے ساتھ ہم سب کچھ اوپر سے ہی لگے ہوئے ہیں کرنے کے لیے. پتہ نہیں کل بھی کیفیتیں کیا ہیں. چھٹیاں ہو گئی اداروں کے اندر، ملک جام ہو گیا ہمارا، لیکن اس کے باوجود فلموں کے اندر پڑے ہیں، اس کے باوجود ڈراموں کے اندر پڑے ہیں. ہمیں چاہیے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو لازم کریں.